أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ الندوہ کی طرف سے آج جو اتوار کا جو سیشن ہوتا ہے اس کا منعقد کیا جا رہا ہے، تو آج انشاءاللہ مفتی صاحب موضوع پہ بات کریں گے، تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ایک بات ایسی ہوئی تھی جس پہ دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں لوگوں کا ایک سوال بہت زیادہ آیا کہ یہ عرفان نظری کیا چیز ہے، اور براہ راست بھی کئی فون سننے کو بہت کم وقت نکال پائے، مگر سب سے زیادہ سوال یہی تھا کہ عرفان نظری کیا چیز ہے۔ یہ موضوع ہے جس پہ ہم مختلف اوقات میں آراء پیش کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ امت کا مجموعی طور پر جو موقف رہا ہے اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہٹے۔ اسلاف جس راستے پہ چھوڑ کر گئے اور جس چیز کو انہوں نے گمراہی قرار دیا، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اسی جادے پہ گامزن ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک اسی راہ پہ قائم رکھے جو راہ اس کے نزدیک خود پسندیدہ اور چنی ہوئی ہے۔ اور معلوم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، ایک ہم ہی کیا، کہ کب وہ دنیا سے چل پڑے۔ تو بہت سی چیزیں اب آہستہ آہستہ ایسی آتی جا رہی ہیں کہ جن کے سمجھنے والے بہت کم ہیں، اور جس کے خلاف فتویٰ دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ آسان چیز ہے، بہت سے لوگ جو سنتے ہیں کہ ہمیں گمراہ قرار دیں اور بغیر دلیل کے بات کریں، لیکن یہ کام بہت تھوڑا ہے کہ وہ اس کو سمجھ پائیں، یا کم سے کم اتنا تو حق دیں کہ جو شخص تحریر کرتا ہے یا جو شخص بات کرتا ہے، اپنی تحریر اور گفتگو کی وضاحت کا سب سے پہلا حق اسی کو ملتا ہے، اسی کا ہوتا ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو فقرہ لکھا ہے یا کہا ہے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، اسے واضح کیجیے، اس کی یہ جہت کفر کی ہے، اس کی یہ جہت گمراہی کی ہے، اس میں پازیٹیو سائیڈ ہے، نیگیٹو سائیڈ ہے، اور آپ کی کیا مراد ہے۔ تو مراد واضح ہو جانے کے بعد فتوے کی باری آتی ہے۔ اس سے پہلے چھٹتے ہی کسی شخص کو گمراہ یا کافر کہنا، یا کسی شخص کو ہدایت یافتہ کہنا،
یہ جلد بازی سے ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اہل علم کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ عمر آپ لوگوں کے درس سے جو ملا اس پہ پلے بڑھے، اور جو کچھ مختلف لوگ احسانات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اس کا اجر عنایت فرمائے، لیکن جس پودے کو انہوں نے پانی دیا وہ پھل کئی مرتبہ اب سامنے آتے ہیں، وہ ان کے سامنے رکھے جائیں۔ عرفان نظری کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اب یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کئی سال سوچنے کے بعد اب خیال آتا ہے کہ اسے ریکارڈ کرا دیا جائے۔ اب نہ صحیح، شاید کبھی کوئی آئے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ ایک چیز ہوتی ہے تجلی، اور ایک چیز ہوتی ہے تجافی۔ عرفان نظری میں بہت شدید مشکلات اس مسئلے کو سمجھنے میں پیش آتی ہیں، وہ وجود کی وحدت ہے اور تجلی ہے۔ تجافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ اٹھ کے سامنے والی کرسی پہ تشریف لے گئے، تو یہ تجافی ہے۔ آپ کے وجود نے اس کرسی کو بھر رکھا تھا، یہ وجود ہی منتقل ہو گیا اور یہ خالی رہ گئی، دور ہو گئے آپ اس کرسی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بندے جن کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس امید پہ کہ جب وہ پہنچیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تجافی اور تجلی میں کتنا فرق ہے۔ اپنے مقام سے ہٹ جانا اور اس کو خالی چھوڑ دینا یہ تجافی ہے، اور اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے دوسرے پہ اثر انداز ہونا یہ تجلی ہے۔
اللہ اپنے اس مقام پہ قائم رہے جس کی اس نے خبر اور اطلاع دی ہے، اور جو اس کے شایان شان ہے، بغیر اس بات کے اس کا وہم اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا مقام حدود و قیود کا پابند ہے۔ زمانہ اس سے وہ بہت وراء الورا ہے، اور جہات ستہ، جہات ثمانیہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے مقام کا احاطہ کرے، اور بس وہ وہیں ہے جہاں پہلے بھی تھا اور جہاں اب بھی ہے۔ جس کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ہر سمت میں اسے پاتا ہے۔ اس لیے جہاں قبلہ مشتبہ ہو جائے وہاں عشاق کی عید با ایمانہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف تو ہی تو ہے۔ دوسرے پارے میں خود اس پاک ذات نے کہا ہے کہ جدھر بھی تم نماز میں چہرے کو پھیر لو، اگر قبلہ نہ ملے تو سوچ سمجھ کے تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے تم وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رحمت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ پہلی مرتبہ جب عدم التفات کا ثبوت دیتا ہے، پہلی بار ادھر ادھر دیکھتا ہے، پہلی مرتبہ غفلت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے ادھر ادھر یہ کیا بات ہوئی؟ اور جب وہ دوسری مرتبہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور خدا کی وہ خاص رحمت جو نماز میں ہوتی ہے وہ اس آدمی سے ہٹ جاتی ہے۔ تو تجلی میں جس کی بھی تجلی ہے وہ اپنے مقام اور مرکز پر قائم ہے۔ جو کچھ اس کے جی میں اندر ہے اس کی تجلی پڑتی ہے۔ بہت آسان ہے اس کا سمجھنا، کچھ دشوار نہیں۔ وہ تجلی کلام کی بڑھتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اپنی تجلی اپنی زبان کے ذریعے اس کے کانوں میں منتقل کرتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ یہ تجلی کبھی کلام کی بجائے اشارے سے منتقل ہوتی ہے۔ جو لوگ اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں آؤ، یہ سب اس کے من میں جو چیز ہے اس کی تجلی دوسرے پہ ڈال رہا ہے اشارت
اشاروں سے۔ کبھی یہی چیز تحریر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تحریر کے ذریعے دوسرے پہ واضح کرتا ہے، منکشف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے تجلیات جب پڑتی ہیں فرد پہ، تو تجلی ڈالنے والے کو جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ وارد ہوتی ہے۔ جو تجلی ڈالتا ہے وہ تجافی میں نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ساری کائنات میں یہ تجلیات ہوتی ہیں۔ اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کل کائنات جو اربوں سال سے، کھربوں سال سے، نامعلوم مدت سے چل رہی ہے، اور جب تک یہ بالکل فنا نہ ہو جائے، اس کا آخری ذرہ تک حادثے کا شکار نہ ہو جائے، یہ محض اللہ کی ایک تجلی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس ایک تجلی کا کوئی کروڑواں حصہ ہوگا، کہ ایک اچھا پلاٹ، اچھی کوٹھی، اچھی رقم اس تجلی کرنے والے سے انسان کو ہٹا دے، اس سے بھی بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ کہ اللہ نے جس کو علم دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہو اپنے دین کی خدمت سے، اور وہ محض کفر میں اور دین حق سے پھرنے میں اتنا سستا پھر جائے، اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ اس لیے پوری کائنات اللہ کی محض ایک تجلی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس پر بھی اللہ نے انعام کیا ہو، آج کل ڈیلس میں ارشد صاحب جو کام کر رہے ہیں کہ فرانسیسی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ترجمہ چھاپا جائے، اور اسے فرانس میں یا جو بھی لوگ فرانسیسی پڑھتے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے، اور سیرت طیبہ کو غیر مسلموں کے سامنے رکھا جائے۔ اور یہ بہترین جواب ہے جو وہ دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو خاکے بناتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں، یا پھر وہ جانچنا چاہتے ہیں اور ان کو سیرابی کا سامان نہیں مل رہا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ مجھے اس لیے یاد آئے کہ وہ اتنا بڑا یہ کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے بعد بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے اور وہ صرف اسے فرینچ پڑھائے اور دین پڑھائے، اور اس کو گھر، مکان، آمدن کے ذرائع، شادی، اس کے بچوں کی تعلیم، اس سے بے نیاز کر دے، اور صرف ایک بات پہ لے آئے کہ بیٹے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے۔ بس ہر ہفتے جو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ ایسے کام وہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو خیال اس طرف گیا کہ کسی شخص کو کسی بھی درجے میں اللہ دین کے کام کی توفیق دے، خواہ وہ پیسے سے ہو، خواہ وہ
یہ ترجمہ ہے اس سے ہو، خواہ وہ علم سے ہو، خواہ وہ اپنی جان لگانے سے ہو، جس کو جو چیز خدا کو خوش کرنے والی میسر ہو اور اس کو چھوڑ کر پھر دنیا کی طرف چلا جائے تو بے وقوف کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ محض اس کی ایک تجلی ہے، اس سے زیادہ کوئی وقعت نہیں ہے اس کی، اور وہ ایسی تجلیات لا تعداد اور بے شمار ہیں اس جو ذات پاک میں ہیں، اس کی ایک تجلی سے یہ ساری کائنات وجود پذیر ہے، اور اگر اس تجلی میں کوئی چیز واقع ہو جائے اور ادھر سے کوئی غفلت ہو جائے تو سب جل کے بھسم ہو جائیں، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کی وہ تجلی مسلسل اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ ارشد صاحب، یا جو بھی کر رہا ہے، یہ چونکہ کام بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ قیامت کے دن یہ ان کی حسنات میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ انشاءاللہ اسے قبول بھی کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا موجب بھی کہ صحیح انہوں نے ان کا دفاع کیا ہے۔ تو اللہ کی تجلیات پڑھتی ہیں، اور اللہ کی تجلیات جو پڑھتی ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس وقت تجلی پڑھے۔ حیات کی پڑھتی ہے، موت کی پڑھتی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم بیت اللہ کے نفل حج کے لیے جا رہے ہو اور میرے پاس بیٹھ، ہر دن وہاں تجلیات جو پڑھتی ہیں اس سے زیادہ میرے دل پر پڑھتی ہیں، مجھے جان اور مجھے دیکھ، روزانہ 360 تجلیات مجھ پہ نازل ہوتی ہیں۔ 360، 300، 770، یہ کبھی کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی کبھی عربی زبان میں مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں 20 مرتبہ۔ تو اب کوئی کاؤنٹنگ تھوڑی کرتا ہے کہ 20 مرتبہ کہا کہ 10 مرتبہ، 1000 بار آپ کو سمجھایا، 1000 کی کاؤنٹنگ تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھتی ہیں، انسانوں کی تجلیات پڑھتی ہیں۔ یہ ہم نے خود حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا۔ وہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ تقی عثمانی صاحب سے پوچھیے، مفتی رفیع عثمانی صاحب سے پوچھیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں۔ ان کے سامنے بھی حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ایک چیز تھی، کوئی بات تھی، اسے کینسل کرنا تھا، تو میرے دل میں بھی یہی آیا کہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرما چکے تھے، پھر اس کام کو نہیں کرنا تھا، تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضرت اس کام کے کرنے کو کچھ ایسے ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اس میں یہ بات پکی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم کوئی بات تمہیں کہنا سمجھانا چاہیں اور تمہارے دل میں نہ اتار سکیں۔
مشائخ کی تجلیات ایسے پڑتی ہیں، لیکن بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی عرفان نظری کی بجائے عرفان عملی میں جا رہا ہوتا ہے تو شاید ہی کوئی سالک ایسا ہوتا ہو جسے ان تجلیات کا تجربہ نہ ہو. کوئی لمحہ اس کا غضب اور غصے کے علاوہ نہیں گزرتا، اور ایک تجلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑتی ہے، اور سالک اگر استعداد میں پختہ ہو تو اپنی باطن کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ غصہ جو سیاہ رنگ کا لاوا تھا، ایک چیز آئی اس میں پڑی اور اس نے اس شدید سیاہی کو بالکل سفید کر کے رکھ دیا. تو صبح اٹھتا ہے تو اسے خیال ہی نہیں، اسے سوچ ہی میں نہیں آتا کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے. حیران ہوتا ہے کہ تو پھر لوگ دلاتے ہیں یاد کہ آپ کو تو غصہ ہمیشہ آتا تھا، اب کیا ہوا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے بھی غصہ آتا تھا. جن سے مخالف اور یہ مسائل ایک تجلی سب دھو کے رکھ دیتی ہے، بھول جاتا ہے کہ کبھی یہ سوچ بھی آتی تھی. وحشت ہوتی ہے. جس کے پینٹ کی کریز ٹیڑھی نہ ہو اور کوئی فیشن مارکیٹ میں بعد میں آئے اور وہ پہلے سے تیار ہو اور اس سے زیادہ کوئی فیشن اپنا نہ سکے، اللہ کی صفت فنا کی تجلی جب پڑتی ہے تو جس قدر اس کو پلاتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے ہوش اور اپنے وجود کو کھو دیتا ہے. اس قدر تند میں اتنے کم سن کے لیے ساقیات تھوڑی لا ان کے لیے. اور یہی تجلی پوری قوت کے ساتھ کبھی پڑتی ہے تو موت اتنی آسان ہو جاتی ہے جیسے گلاب کے پھول کو آپ سونگھ لیں، جیسے پھلوں کی خوشبو آنے لگے اور آدمی کہتا ہے کیا اچھی خوشبو ہے، امرود کی ہے، آم کی ہے، کباب کتنے اچھے بھن رہے ہیں، دیکھو کیسی خوشبو ہے. اس سے زیادہ موت کچھ نہیں ہوتی. یہ سب باتیں جو تحریر میں آتی ہیں یہ در حقیقت عرفان نظری ہے. پہلے ایسی چیزوں کا وجود ہوتا ہے اور اس وجود کو وہ تحریر کرتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ پیش آیا. آپ انصاف سے کام لیں. اللہ تعالیٰ جو بھی سنے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. آپ بالکل انصاف سے کام لیں. ایک آدمی کی یہ کیفیات ہیں ساری اور اسے لکھ دیتا ہے. اور اب ایک گلی محلے کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ چچا تمہیں کیا پتا ان چیزوں کو کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کو کچھ پتا نہیں ہے کہ تجلیات کیا ہوتی ہیں، تجافی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کیسے اس کائنات میں کام کرتی ہیں. اس نے پڑھا ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ اٹھ کے اس شخص پر تنقید کر رہا ہے اور یہ شخص اس کو لکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسی چیز پیش آئی ہے، میرے بعد کے دور میں کسی کے ساتھ ایسے آئے تو وہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف کو نکل جائے. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تجلی پڑی ہے مجھ پہ ایسی کہ میں سمجھتا ہوں میں مہدی ہوں.
یہ ہمارے شیخ کے ساتھ پیش آیا تھا، لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت مسلسل مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم مہدی ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ ہدایت کی راہ ہے، اور یہ کہ یہ آپ کا شیخ ہے یہ ہدایت کی راہ پہ ہے، آپ تسلی رکھیں۔ بس یہ خود حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کہتے تھے کہ مولانا اللہ بخش صاحب بہاول نگری تہجد کے وقت سے بیزار تھے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا معمول تھا کہ فجر پڑھتے ہی اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، کئی گھنٹے مراقبات میں، ذکر اذکار میں، پھر اس کے بعد باہر 9-10 بجے دن چڑھے تشریف لاتے تھے۔ تو اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی، اور بڑا مقام تھا ان کا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اس مقام کے آدمی کم تھے، بہت بہت بڑے آدمی۔ ان کے حالات اب کیا سنائیں۔ حضرت اپنے معمول کے مطابق شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی اور تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے دروازہ کھلا تو انہوں نے اتنا پوچھا کہ اللہ بخش کیا حال ہے؟ وہ پاؤں پکڑ لیے انہوں نے اپنے شیخ کے، اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ خانقاہ ان کے رونے کی آواز سے ہر طرف سے وہ سن رہے تھے لوگ۔ پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے اٹھایا، گلے لگایا، فرمایا گھبرایا نہیں کرتے، ایسی چیزیں پیش آ جایا کرتی۔ کسی نے کسی وقت پوچھا کہ حضرت ہو کیا گیا تھا اس دن آپ کو، اور آپ اپنے شیخ کو دیکھ کے ایسے روئے کہ ساری خانقاہ گونجنے لگی، ہوا کیا تھا؟ فرمایا مجھے رات سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ تو مہدی ہے، مہدی ہے، مہدی ہے۔ میں تنگ آیا ہوا تھا کہ مہدی تو آخری زمانے میں آنا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ، یہ گمراہی کہاں مجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت نے جب پاؤں پکڑے ان کے، انہوں نے سینے سے لگایا، یاد ہی نہیں رہا کہ کیا چیز ہوئی تھی اور کیوں میں رو رہا تھا۔ اب انصاف سے کام لے، ایک آدمی نے یہ لکھ دیا میرے ساتھ، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، چلو بھائی جھوٹ بول رہا ہے ولیعاذ باللہ ایک لمحے کے لیے۔ جس آدمی کو سرے سے سلوک کی ہوا ہی نہیں لگی، جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبات کیا ہوتے ہیں، جس بچے نے کبھی اس کوچے میں قدم نہیں رکھا، وہ اٹھ کے اگر یہ کہنے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو آپ خود انصاف کیجئے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ تصوف پہ تنقید کرتے ہیں اور بے دردی سے ذبح کرتے ہیں اس موضوع کو، ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ آپ نے فصوص الحکم پڑھی ہے؟ آپ نے کبھی جامی کو پڑھا ہے؟ آپ نے کبھی ملا صدرہ کو پڑھا ہے؟ کس بنیاد پہ آخر اٹھ کے آپ تنقید کریں اور یہاں تک کہ آپ کہیں کہ تصوف مستقل ایک دین ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں ایک دین ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کوچے میں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے جو سامعین ہیں سن رہے ہیں، آپ خود انصاف کریں۔ ایک لمحے کے لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میڈیکل میں
دخل دیں اور کہیں یہ ہڈی یہاں سے ٹوٹی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس طرح آپریشن ہوگا اور یہ چیزیں اس سے الگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، ہم سرجری کی الف بے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان ڈاکٹروں کو تو ہڈیاں جوڑنی نہیں آتی، وہ جو پرانے پہلوان ہوتے تھے نا وہ ٹھیک طرح کام کیا کرتے تھے. نہ ان پہلوانوں کا پتہ ہے، نہ ڈاکٹرز کا پتہ ہے، نہ علم پڑھا ہے، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ ہاتھ بازو بچوں کے اتر جاتے ہیں تو ڈسلوکیٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے اور ٹوٹ جائے تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے. اتنا تک تو ہم بتا نہ پائیں اور تبصرے ہم یہ کریں کہ یہ ڈاکٹر بالکل جاہل ہوتے ہیں. کچھ خدا کا خوف چاہیے، انصاف چاہیے، کسی سے پڑھنا چاہیے. عرفان نظری یہ ہے، عرفان نظری بھی اصل نہیں ہے. اصل جو سلوک اور معرفت اور وہ جو چیزیں ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو طے کرتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص کا 99% کا کم سے کم تجربہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور 20 خواب اس کی زندگی میں صحیح ہوتے ہیں. 20 کبھی تعبیر کے اعتبار سے، کبھی جو کچھ وہ دیکھتا ہے بے عینی ہی وہی پیش آ جاتا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دنیا میں موجود ہیں. اب ہم جو کہنے لگیں کہ یہ ساری پری پلانڈ سازشیں ہیں، تم چونکہ سوچتے رہے تھے لہذا تمہیں خواب آ گیا، یہ انصاف کا خون کرنا ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس نے بغیر اپنے اختیار کے ایک چیز دیکھی ہے، دیکھی نہیں دکھائی گئی ہے. کیا صرف ایک ہی حال رہ گیا کہ ہم کہیں یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھا اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں تھا. تو نبی کا دل دیکھتا ہے، امتی کا دل بھی دیکھتا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مناسبت سے. وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نگاہوں نے، وہ الگ آیت ہے، یہ الگ آیت ہے، اس میں فرمایا کہ دل نے ذرہ برابر جھوٹ نہیں ملایا اس میں جو کچھ کہ انہوں نے دیکھا. کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. رویت قلبی بھی تو ہوتی ہے. نماز کی جتنی روایات اور احادیث ہیں اس میں ایک جگہ ایک بات ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور اس پہ محدثین نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کب یہ طاقت ملی کہ جس طرح وہ آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ معراج کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ خود آیا کہ اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا. مجھ سے فرمایا ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ معلوم نہیں. تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میں جان گیا کیا بحث ہو رہی ہے. پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر فرمایا اچھا بتاؤ کیا بحث. میں نے عرض کیا کہ یہ ہو رہا ہے. تو محدثین میں ایک بڑی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کیفیت مبارکہ نہیں تھی، اس کے بعد یہ دولت بھی حاصل ہو گئی تھی. اس عرفان کے بعد جو کچھ صوفی دیکھتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا تو صاف کہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑتے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے تھے، معاذ اللہ اسلام کے خلاف یہ ایک سازش تھی، ہندوؤں سے متاثر ہو گئے تھے. کوئی ذرا روک کے پوچھے کہ حضرت آپ کی باتیں سر آنکھوں پہ، آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے یا لکھا ہے وہ ہے کون سی کتابیں؟ ان کتابوں کی عبارتیں آپ سمجھ بھی پائیں؟ اور لکھنے والا کون ہے؟ ہم فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ ایک شخص اجمیر شریف میں رہتا ہے، ملتان میں رہتا ہے، کسی اور صوفی بزرگ کے مقبرے پہ رہتا ہے،
اور معاذ اللہ چرس پیتا ہے، سوائے مفت کھانے پینے کے اسے کوئی کام نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شریعت، نہ دین، نہ علم، نہ عمل، وہ نعرہ لگاتا ہے کوئی، دوسرا کہتا ہے یہ تصوف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس چرسی بھنگی کو ہم خاطر میں کیوں لائیں میاں، اور ہم جواب کیوں دیں؟ وہ اس مکتبہ فکر کا نمائندہ نہیں ہے، وہ گمراہ شخص اس مکتبہ فکر سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ اسے پتہ ہی نہیں دین، اور ممکن ہے کافر اور زندیق کو کفریہ جملے بکتا ہو، اس کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ ہے تمہارا تصوف، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون کے سر میں درد تھا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے بہت شدید تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہاں تھے؟ روات کے قریب ایک گاؤں ہے، وہ چلی گئیں، اس نے ایک انجیکشن لگا دیا، انجیکشن لگتے ہی ان کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی۔ ہولی فیملی ہاسپٹل میں بیٹا لے آیا، ان ڈاکٹرز نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کسی بے وقوف نے انہیں کیا ہے لفظ، تھائرائڈ تو بیماری ہے، اسٹیرائڈ، اس بی ایس سی میں پڑھنے والے بچے کو بتایا کہ آپ کی والدہ کو اسٹیرائڈز لگا دیے کسی نے، اور اب ان کے گردے فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنا شدید اثر ہوا اور دل کی دھڑکن بھی متاثر ہوئی، 5ویں دن کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے۔ اب اس کمپاؤنڈر کو یا اس آدمی کو جسے کچھ پتہ نہیں ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کا نمائندہ ہے، دیکھ لو اپنے ڈاکٹروں کا حال، بڑا ظلم ہے یار۔ آپ انصاف سے کام لیں۔ جن لوگوں نے ان صوفیہ کو پڑھا ہی نہیں، ہاں بات کریں حضرت مجدد الفسانی کی، بات کریں ابن عربی کی، بات کریں شاہ ولی اللہ کی، بات کریں شیخ عبد القادر جیلانی کی، بات کریں ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، نشاپوری کی، حکیم صنائی کی، فرید الدین عطار کی، مثنوی کی، کتنے نام گنوائیں۔ یہ کوئی بات کہے اور اس پہ ہو کہ یہ کفر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، پھر تو ہم بات بھی کریں۔ یہ نمائندے تھے تصوف کے۔ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اس عرفان کی راہ میں، اسے ہم عرفان کہیں، سلوک کہہ لیں، تصوف کہہ لیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ 9 ہجری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بس کچھ پہلے کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تیسرا جملہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہو۔ یہ جو چیز ہے نا احسان، اسے ہی عرفان بھی کہتے ہیں، اسی کو معرفت بھی کہتے ہیں، اسی کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، علاقوں کی تبدیلی کی وجہ سے نام تبدیل ہو گئے، علم کی وجہ سے نام تبدیل ہو گئے۔ ایک خوبصورت نام کسی نے دیا، دوسرا خوبصورت نام کسی نے دیا۔ ان تمام ناموں کا اصل مرتبہ، اصل شخص ایک ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا، کوئی کہتا ہے شہزادے، کوئی کہتا ہے کہ بچے کیا کام ہے، کوئی کہتی ماں کچھ اور باپ کچھ اور ہے، وہ ایک ہی شخص اور اسی کے سارے نام ہیں۔ اس میں اشکال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان فرما رہے ہیں، صوفیہ نے مزید اس کا نام معرفت رکھ دیا تاکہ آسان لفظ ہے، لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اور جو نمائندے تھے اس کی بات کریں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ جس مقام سے کسی کو گزارتا ہے، اور ایسے بھی خدا نے کوئی اتنی ڈھیل نہیں دے رکھی کہ وہ جھوٹے کو واضح نہ کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمندر کے سفر میں اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لیتا تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں جھوٹ ملائے گا، تو میں نے دیکھا جب ہم کسی شہر کے ساحل پہ اترتے تھے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اس سے حدیث کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ وہ کہتے تھے اللہ کا ایک نظام ہے، وہ کچھ نہیں کہتا تھا، صرف اس کی نیت خراب ہوتی تھی اور اس کے اثرات شہر میں یہ مرتب ہوتے تھے کہ اللہ کے اچھے بندے کہنا شروع کرتے یہ جھوٹا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے جنہوں نے بھی اس عرفان و سلوک پہ بحث کی ہے، خدا نے ایسے نہیں ہے کہ اس جھوٹ کو چلنے دیا۔ یہ چرسی بھنگی کون سے سلسلے ان سے چلتے ہیں؟ کون ہے؟ ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں۔ نام تو چلتا ہے ان کا جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے فنا کیا ہوتا ہے، نام تو چلتا ہے ان کا جنہوں نے نام جپا ہوتا ہے، نام تو چلتا ہے ان کا جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، اور اللہ اس کے بعد ان کے نام کو بقا دیتا ہے ان کی اپنی ذات میں۔ اس لیے آپ کو شاید سن کے حیرت ہو، اللہ کا شکر ہے اہل السنہ اتنے عظیم درجوں پر پہنچے ہیں کہ اہل تشیع نے بھی جب اس موضوع پہ لکھا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی آخر عاجز ہو گیا ہے کہ اپنے ہاں کہیں تلاش کرے کوئی عرفان کا بڑا آدمی، پھر واپس پلٹا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ سنی ہیں سارے، اور یہ ہیں جو امام ہیں اس راہ کے، ہم نہیں ہیں۔ اس لیے تصوف کے اس میدان میں اہل تسنن نے، اہل السنہ نے شیعہ کی طرف رجوع نہیں کیا، انہوں نے کیا، کیونکہ ان میں بہت سے ائمہ تھے جو اللہ کے تقوی کے ساتھ قائم تھے۔ کفر اور اسلام کی تو کیا جنگ ہوتی، انہوں نے مانا کہ اس معاملے میں اہل السنہ کہیں آگے امامت میں چلے گئے ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں، اور ان کے راہ پہ ان کے قدم دیکھ کے ہم بچے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اصل مقام ان کا ہے۔ ابن عربی ہمارے امام ہیں، بڑی حسرت ہے، کاش وہ دماغ کہیں مل جاتے اور دل مل جاتا اور دماغ بند ہو جاتے، ایک جہت سے ایک طرف سے کاش ایسے لوگ مل جاتے جنہیں ہم فتوحات مکیہ پڑھاتے کہ یہ ہیں ابن عربی۔ لیکن اب وہ چیز ہی نہیں رہی۔ ابن عربی نے کیا کیا ہے؟ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے ان کے قیام کے دوران جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دکھائی گئی تھیں، ابن عربی نے جو چیزیں ان پہ کھلی تھیں، فتح کھلنے کو کہتے ہیں نا، سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے نا، فاتح جو اس ملک کو فتح کرتا ہے، ملک کو کھولتا ہے اپنے لشکر کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کھولی تھیں،
انہوں نے اپنے قیام کے دوران جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ اس دوران جو کچھ ان کا مشاہدہ تھا انہوں نے اس کا نام اس کو لکھا اور اس کا نام رکھا فتوحات مکیہ، یعنی مکہ مکرمہ میں جو چیزیں خدا کی طرف سے پیش آئی تھی میرے ساتھ، میں نے وہ لکھا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہزاروں جو عمرے اور حج پہ گئے ہوں گے اور انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھتے ہوں گے یا کچھ کیفیات آئی ہوں گی، وہ کیفیات کوئی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے ابن عربی پہ تنقید کرنے والوں کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس فتوحات مکیہ کا نام کیا ہے، اور سبحان اللہ تنقید ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اے حضرت، آپ نے کبھی فتوحات کو کھولا ہو، دیکھا ہو، کس چیز پہ اعتراض ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ مکہ مکرمہ میں ان کو ملا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے فتوحات مکیہ میں لکھی ہیں۔ ایک شخص لکھتا ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ میں روکا گیا اور یہ چیزیں لکھوائی گئیں اور مجھ سے کہا گیا کہ اگر تم یہ نہیں لکھو گے تو تمہیں آگ میں جلا دیا جائے گا، اور میں نے حضرت مہدی کو دیکھا اور حضرت مہدی نے مجھ سے کہا کہ یہ لکھو۔ یہ سب جھوٹی ہے۔ کچھ خدا کا خوف چاہیے۔ اگر وہ جھوٹ ہے تو اس کے ذمے ہے جو لکھ کے گیا ہے، اور اگر وہ سچ ہے، اور ہم تو کم سے کم مانتے ہیں کہ وہ سچ ہے، تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اور وہ چیزیں لکھتا ہے جو ایک انتہائی اعلیٰ دماغ کتاب و سنت کو پڑھ کے سوچتا ہے، یا پھر اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب ہے فصوص الحکم۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ ابھی ایک تحقیق آئی ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں 500-600 سے زیادہ ہیں۔ کسی وقت میں ابن عربی رحمۃ اللہ سے تعلق کی اور ان سے محبت کی وجہ سے خیال تھا کہ ان کی کتابوں کو لکھا تو جائے، لکھا کتنا تھا؟ حوالے پہ حوالے آتے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ لکھا، فلاں جگہ یہ لکھا۔ اب کسی نے تحقیق کیا اور بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے ان کی کتابوں کو جمع کیا اور لکھا ہے 800 سے زیادہ ہیں، 860 سے بھی زیادہ ہے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اس میں۔ ان کی دوسری کتاب ہے فصوص الحکم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بھی ہے۔ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ بحث بھی ہے۔ اگر ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو بدلا گیا ہے یہ بحث بھی ہے۔ ایک آدمی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرا خیال ہے یہ میرے پاس دلائل ہیں کہ یہ عبارت حضرت کی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے صاحب، بالکل یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں۔ علم میں یہی ہوتا ہے نا، ٹھنڈا مزاج، دوسرے کی بات سننا، دلائل پر غور کرنا، محبت سے سمجھنا یا سمجھا دینا کہ نہیں میرا خیال نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انہی کی عبارت ہے، دیکھو انہوں نے فلاں جگہ اور بھی لکھا ہے، یہ ہے یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں اور پرے کاہ کا علم نہیں، اور لگا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کا۔ کون جامع کا موضوع ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان سے پوچھیں جو ابن عربی کے ناقدین ہیں کہ یہ کون جامع ہوتا کیا ہے، ہوا بھی نہیں لگی ہوگی۔ انسان کامل کا تصور یہ پہلے بھی پایا جاتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔
اس لیے ان کا بنیادی مرض یہ ہے، تصوف جو لوگ نہیں مانتے، کہ یہ حدیث کا پھر انکار کرتے ہیں، کیونکہ احادیث میں تو بہت باتیں آئی ہیں، پھر انہیں دکھائیں کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انسان کامل کا ایک تصور پیش کیا ہے، در منصور میں سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ فصوص الحکم کیا چیز ہے؟ 27 انبیاء علیہ السلام کے پیغامات پہ اور ان کی نبوت اور ان چیزوں پہ بحث کیا ابن عربی نے۔ یہ فص ایوبی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا، فص یعقوبی ہے، فص موسوی ہے۔ فص کہتے ہیں نا ہیرے کو، جو انگوٹھی میں جڑتے ہیں نا بڑے لوگ، امیر، سرمایہ دار، تو انہوں نے گویا وہ نگینے جمع کی ہیں، اور آخر پہ پہنچ کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 27 انبیاء علیہ السلام جن میں یہ صفات پائی جاتی تھیں، اگر تم ایک ہی ہستی میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہو نا، تو وہ انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسا شاندار پہلو انہوں نے سیرت کا لیا ہے کہ کیا کہنے اس کے۔ اس کو پڑھنا چاہیے اساتذہ سے۔ کہ فصوص ہے کیا چیز؟ اسے جن دوستوں نے سوال پوچھا نا عرفان نظری کا، یہ چیزیں اس میں پڑھنی پڑھانی ہوتی ہیں، پڑھنی پڑھانی چاہیے، ہوتی تو نہیں ہے، کون پڑھتا ہے اور کون پڑھاتا ہے، ہونی چاہیے۔ ٹھیک جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے آخر پہ کتاب التوحید باندھی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی اتنے زیادہ سوال و جواب نہیں تھے، خاموشی بہت تھی، تو ایک دن فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھی ہے؟ نے عرض کیا جی۔ پھر ایک دن کہا کہ آپ نے کتاب التوحید پڑھ لی تھی؟ ہم نے کہا جی۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ کتاب التوحید سمجھے ہو؟ عرض کیا جی حضرت، الحمدللہ فلاں فلاں بحث ہے۔ جو کچھ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عقیدے کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک مومن آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اس ساری چیز کو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اور العقیدۃ الحسنہ میں، شاہ ولی اللہ بھی وہی لکھتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ وہی ابو علی سینا اور ابو سعید۔ ایک نے کہا کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں میں دیکھتا ہوں، اور اس نے کہا کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں میں جانتا ہوں۔ دست رومی محمل لیلا گرفت، رومی اتنا تیز رو اڑنے والا، اس نے کہا لیلا تم کہاں جا رہی ہو، اور یہ کہہ کے جس سواری پہ سوار تھی اس پہ ہاتھ ڈال دیا جو اس کا حوج بنا ہوا تھا، لیلا تک پہنچا۔ اس کا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میرے محبوب، میرے بغیر کیسے جانا ہے؟ بو علی در غبار ناقہ گم کرد، اور جہاں لیلا بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی اونٹنی چل رہی تھی، اس اونٹنی کے چلنے سے پیچھے جو غبار اٹھ رہا تھا، بو علی سینا بیچارہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے ابھی تک اس غبار میں تھا۔ ایسے ہی نہیں علامہ اقبال اس چیز کو بیان کرتے۔ اس لیے عرفان نظری جس کا آپ سے ذکر کیا تھا، کبھی بھی اسے کسی نے لکھا یا بچوں کو پڑھایا یا کسی کو اس کی طرف توجہ ہوئی، تو آدمی کہیں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ عرفان نظری میں
ان لوگوں کو نہ جانے جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اہل تشیع میں، ہم نے ابھی ایک مثال دی نا کہ یہ سب لوگ اہل السنہ سے متاثر ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ پورے اہل تشیع یہ کفش بردار ہیں، ملا صدرہ کے جوتے اٹھانے والے ہیں. ملا صدرہ کمال کے انسان تھے، کمال کے آدمی تھے. ملا صدرہ جتنی عرفان کی مباحث لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، جب دلیل کی باری آتی ہے تو اہل تشیع کی حدیث کے مقابلے میں اہل سنہ کی ہماری حدیث سے زیادہ نقل کرتے ہیں کہ بخاری میں یہ آیا ہے، فلاں جگہ یہ آیا ہے، فلاں جگہ یہ آیا ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ہاں ائمہ کی تنقید تو نہیں، ان کے ہاں نقد اور ان کے ہاں اجتہاد، یہ دونوں چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں، اور اہل سنہ کے ہاں نقد اور اجتہاد بہت عرصہ پہلے شروع ہو گیا تھا. ان کے ہاں سب واجب الاطاعت تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ معصوم تھے، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ معصوم تھے، حسین رضی اللہ عنہ معصوم تھے. جو کچھ انہوں نے فرما دیا بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا. پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر ان کے بیٹے حضرت امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے عسکری، پھر ان کے بیٹے کے دنیا سے پردہ فرما جانے، موسیٰ کاظم وغیرہ، یہ سارے بھی بیچ میں ان کے پردہ فرما جانے کے بعد امام غائب کے کچھ سفیر تھے جو اہل تشیع اور امام غائب کے درمیان سفارت کا کام کرتے تھے رحمہم اللہ. ان کے بعد جا کر اجتہاد شروع ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اجتہاد تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. نقد بھی شروع ہو گیا تھا، کون سچا کون جھوٹا، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ سکا ہے، کون نہیں سمجھ سکا. یہ ایسے ہی تو نہیں حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے عمر کے بیٹے عبداللہ پہ، بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں پائے. اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا، اور اصل میں تو یہ بات ایسے ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کیا سن لیا ہے، ہم عورتوں کو گدھوں کے برابر قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا. جو برا یہ نقد ہے نا، ایک دوسرے سے علمی اختلافات ہیں نا، ہمارے ہاں یہ پہلے دور میں ہی شروع ہو گئے تھے. اس لیے ملا صدرہ یہ جب آئے ہیں اس میدان میں، ان کو اب کون پڑھے گا، لیکن یہ بہرحال انہوں نے زندگی گزاری علم میں، اور جب لکھ پڑھ کے واپس آئے تو انہیں احساس ہوا کہ اصل راہ کوئی اور ہے. پھر وہ اصل راہ کی تلاش میں نکلے، اور جب معرفت الہیہ اور ان چیزوں میں پہنچے تو ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. بہت بڑا کام انہوں نے کیا. یہ جتنا عرفان ہے یہ ہاشم سے شروع ہوا تھا، ہاشم بصری سے، اور وہ استاد تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں ہیں. کہتے ہیں پہلی خانقاہ انہوں نے بنائی تھی. یہ صوفیہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ ہی انہیں جزا دے تو دے، قیامت تک کوئی انہیں جزا نہیں دے سکتا. دوسری صدی کے آتے آتے، کبھی آپ عیسائیت اور یہودیت کو پڑھیے، اس عیسائیت اور یہودیت کا پورا مذہب کا ڈھانچہ 2 اور 2 4 کی طرح ہو گیا. یہ کرو گے یہ سزا ہے، یہ کرو گے یہ جزا ہے. وہ دین اچھا خاصا ان کا ایک میتھمیٹیکل چیز بن گیا تھا. سب سے بڑا کارنامہ ان صوفیوں کا تھا، انہوں نے اس میں محبت کو ملایا،
انہوں نے اس میں چاشنی ڈالی. انہوں نے کہا کیا کرتے ہو مولوی صاحب، یہ کام غلط ہو گیا ہے، جذبات کے غلبے سے ہو گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں آئندہ نہ کرنا. کیا ہو گیا ہے، آپ اسے پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. آپ نے سوچا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ فلاں کو کیا رعایت دے دی تھی؟ سب سے بڑا عنصر اس محبت کی چاشنی کا ان صوفیوں نے فقہ میں ملایا. ہم جانتے ہیں ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے دین کو لوگوں کے دلوں میں اتارا. انہوں نے کہا شریعت کا ادب، احترام، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، امید، عاقبت کی فکر، لوگوں کے غم میں ہمدردی میں شریک ہونا، گناہگاروں سے درگزر کرنا، اپنے نفس کو کچلنا اور دوسروں کی ضروریات زندگی کو اپنے پہ ترجیح دینا کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے. یہ صوفی تھے. کہتے ہیں کہ ابو ہاشم نے پہلی خانقاہ بنائی تھی. وہ جو تبع تابعین کے دور سے یہ عرفان نظری چلا ہے، یہ آیا ہے ابن عربی تک. اور صوفی یہی کہتے رہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی تجلی کو دیکھتے ہیں. یہ قلعہ ہے، تم قلعے کی عمارت کو دیکھ رہے ہو، اور میں اس قلعے کو بنانے والا جو ہے اس کے حسن پہ حیران ہوں کہ کیسی چیز اس نے تخلیق کی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسے ایک سٹیپ اور لیا اور انہوں نے کہا کہ تم قلعے کو دیکھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ بنانے والے نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، اور یہ بھی کہو کہ وہ ہے، اور زمان و مکان سے ماورا ہے. تم اس کے حسن میں کھو گئے ہو، اس کے وجود کا اقرار بھی ضروری ہے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور ابن عربی نے ملا صدرہ نے علم کلام کو، فلسفے کو اور عرفان کو، ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ سمو دیا. کمال کیا اس شخص. انہوں نے کہا کہ صوفی کو اللہ کی معرفت جس جگہ پر پہنچاتی ہے اور فلسفی بحث کر کے آخر زندگی کے جس نچوڑ پر پہنچتا ہے، اور علم کلام کے سارے دلائل ایک متکلم کو جہاں پر لے جاتے ہیں، تو صوفی، فلسفی اور متکلم تینوں جس جگہ پہنچتے ہیں وہ اللہ ہے. یہاں پہنچ کے ملا صدرہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، پھر وہ کہتا ہے حدیث میں اہل سنہ ہماری احادیث سے استدلال کرتے ہیں. یہ اہل سنہ کوئی معمولی آدمی، معمولی چیز نہیں ہے. زندگیاں کھپا دی انہوں نے. عقیدہ تھا، انہیں پتہ تھا مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. انہوں نے عمریں گلا دیں اس میں. اور پہلا دور ابو ہاشم سے، ابن عربی سے ملا صدرہ، اور ان کے بعد اب تک وہ تیسرا دور چل رہا ہے. اور اس تیسرے دور میں بڑے قوی لوگ آئے ہیں، اور پھر انہوں نے حضرات خمس پر بحث کی ہے. حضرات خمس کیا ہے؟ ایک لفظ یاد رکھو، اور یہ جتنے صوفیوں کے مخالف ہیں انہیں کہیں حضرت یہ حضرات خمس کیا ہوتا ہے؟ یہ صوفی بولتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھا دیں. ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ صوفی اس پہ بھی بحث کرتے ہیں. تو جو چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے میرے بھائی، انصاف کرو یار، نہ کہو کہ یہ ایسی اور ویسی. آپ پڑھیں، پڑھ لکھ کے پھر تنقید کریں، بس اتنی بات. اور بھی ٹھنڈے مزاج سے، محبت سے. کہیں جا کر جھک جائیں، آپ کہیں جی یہ بات فلانے نے لکھی ہے،
میری سمجھ سے بالا. مجھے سمجھائیں کیا ہے؟ اس کے باوجود سمجھا نہیں پاتا کوئی اور سمجھ میں نہیں آتی، پھر تو کوئی بات ہے. گھر بیٹھ کے بغیر پڑھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سطاعات اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں آئی ہیں جو ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے پوچھی کہ حضرت یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے. ہم نے کہا اس کو بالکل لوگوں میں نہیں لانا چاہیے. شاہ صاحب نے لکھا ہے تو لکھا ہے، لیکن یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، یا تو اب کوئی تحقیق کرے کہ 1761 کے بعد مسلمانوں کا جو زوال آیا ہے بر صغیر میں، کتابوں میں جھوٹے اور جعلی جملے کسی نے اضافہ کر دیا تھا، اور اگر اس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ حضرت ہی کی عبارت ہے تو پھر عبارت بشر تھے نا، کسی عالم میں کوئی چیز لکھی ہوگی. اور یہ بھی تو امکان ہے کہ ہمیں ہی نہ سمجھ آئی ہو. یہ سارے امکانات ہیں نا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو گمراہ قرار دیں؟ حضرت کہتے ہیں مخدوم کو، اور حضرت کہتے ہیں بڑے آدمی کو. صوفیہ نے 5 حضرات کو مانا ہے. وہ کہتے ہیں ایک عالم مثال ہے، یہ عالم خلق ہے، عالم امر ہے، عالم وجود ہے. وہ یہ سارے اس کی بحث کرتے ہیں کہ وجود کن کن صورتوں میں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. عالم مثال میں کیا چیزیں؟ عالم مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں عالم مثال کی تشریح فرمائی، اس سے وہ نتائج برآمد کرتے ہیں. پھر وہ مقامات کی بحث کرتے ہیں، پھر وہ لطائف کی بحث کرتے ہیں، قلب، سر، خفی، اخفا، روح کی یہ کیا چیزیں ہیں. انہوں نے جو کچھ اس جہان میں دیکھا ہے اس کو لکھا. یہ کہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہ ظلم تو نہ کریں کہ یہ سب جھوٹ ہے. آپ صرف کتاب و سنت کی رٹ لگا کے کیا پوری امت کے اس سرمائے کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایسی امت جس کا کوئی سر پیر نہیں، پیچھے آگے کوئی نہیں. اس لیے اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کو پڑھو. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑی شخصیت، ان کے زمانے میں ابن فارز ہیں. ابن فارز نے قصیدہ طائیہ لکھا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے لکھے گئے ہیں ان بلند ترین قصائد میں سے ایک قصیدہ ہے. انہی کے ہم اثر اس وقت موجود تھے شہاب الدین سہروردی، انہی سے کچھ فاصلے پہ شیخ عبد القادر جیلانی، اور انہی میں نجم الدین کبریٰ. کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے بڑے نمائندے تھے کہ اس وقت امت میں ایک اکثریت تھی جو ان کی طرف جھکی ہوئی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے حضرت قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے، قدامہ مقدسی، اور وہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے.
یہ سب تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ لکھی۔ ابن عربی ابن رشد سے ملے تھے، اور ابن رشد کمال کا آدمی تھا، بیک وقت اسے فلسفے اور فقہ ہر ایک چیز پہ عبور حاصل تھا۔ جس نے بھی بدایت المجتہد دیکھی ہے ابن رشد کی، اعتراف کرنا پڑتا ہے، سر جھکتا ہے اس کے سامنے۔ ابن رشد جنازے میں ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ، اور ابن رشد میرے دوست ہیں، ان سے ملو۔ وہ ملے، دیر تک دیکھتے رہے۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بولا، پھر انہوں نے ایک لفظ بولا، اور اگر ابن رشد امام غزالی کا رد نہ کرتے تو فلسفہ اپنی جان خود ہی مر جاتا۔ تحافت الفلاسفہ غزالی نے لکھی تھی کہ غزالی اتنے بلند پایا صوفی، ان کو بھی کل کو نکال دیں۔ غزالی کی کتاب جب ابن رشد تک پہنچی تو ابن رشد نے تحافت التحافہ لکھی۔ وہ جو کتاب انہوں نے لکھی اس نے ایک مرتبہ پھر فلسفے کی دیوار کو گرنے سے روک لیا، ورنہ وہ گر جاتی۔ فلسفہ بری طرح شکست کھاتا، لیکن یہ امت چلتی رہی۔ دوسرا شخص جس کو اس عرفان نظری میں بڑا بنیادی مقام حاصل ہے وہ جامی ہے، جامی رحمۃ اللہ علیہ ہرات کے۔ اور کوئی علم و فن، کوئی شعبہ ایسا ہے جس میں اس شخص نے کتاب نہ لکھی ہو۔ ان کا نعتیہ کلام اب بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ جامی کی ایک کتاب ہے اصطلاحات تصوف، وہ کتاب پڑھنے کے قابل۔ تیسرے شخص ہیں ابن فارس، اور ابن فارس اور شہاب الدین سہروردی کی ملاقات ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العوارف المعارف، سینکڑوں سال تک خانقاہوں کے نصاب میں یہ داخل تھی اور پڑھتے پڑھاتے تھے۔ عوارف المعارف شہاب الدین سہروردی کی کتاب، سلسلہ سہروردیہ ادھر سے ہی شروع ہوا تھا، اور وہ خلیفہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خالد صاحب نیند آ رہی ہے؟ بس کریں۔ جی نہیں مفتی صاحب کچھ میسج آ رہے تو میں جواب دے رہا تھا۔ اچھا، وہ خلیفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ عوارف المعارف ہمیشہ صوفیہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ پڑھیے ذرا، اس میں دیکھیں آپ کو کیا فرق ملے گا۔ وہ حنبلی تھے، انہوں نے فقہ کے مسائل اپنے اس حساب سے لکھے۔ یہ عوارف المعارف حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ حضرت نے ان سے کہا تھا کہ یہ مجھ سے پڑھنی پڑے گی، تو انہوں نے سبقن پڑھی، اور ایک ایسا مرحلہ آیا جس پہ پہنچ کے فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بہت بڑے عالم دین کہلاتے، اور جس طرح دلی کے بہت سے علماء کو زمین کھا گئی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ساتھ چلے جاتے۔ وہ ایسا امتحان تھا کہ 800-900 سال تو ہو گئے، اب بھی جو علامہ اقبال نے ان کے متعلق لکھا ہے وہی پڑھ لیجئے۔ علامہ جا رہے تھے نا فلسفہ جرمنی،
تو حضرت کی قبر پہ حاضر ہوئے تھے. علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے. فرشتے پڑھتے ہیں، یہ لکھا علامہ اقبال نے کہ ان کا نام فرشتے جپتے ہیں. بانگ درا کے بالکل آغاز میں حضرت جو نسخہ پڑھا رہے تھے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی عبارت باریک قلم سے لکھی ہوگی یا کچھ ہوا ہوگا، بہرحال حضرت اٹک گئے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت دلی میں نے ایک نسخہ دیکھا ہے، بہت اچھی عبارت لکھی ہوئی تھی. بس اس پہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف بند کر دی اور فرمایا نظام الدین میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ صحیح اور غلط نسخوں کی تمیز کرتا پھروں. اور غصے سے یہ کہا اٹھ کے چلے گئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ امتحان تھا. فرماتے تھے اگلی نماز میں آئے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی. پھر 2 دن اس حال میں گزر گئے. میں نے سوچا کہ کنواں ہے پاس، وہاں جا کر جنگل میں خودکشی کر لوں. میں گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ خانقاہ بدنام ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ صوفی ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. پھر تیسرے دن میں نے پاؤں چومے اور میں نے کہا حضرت میری غلطی تھی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. ہو تو یہ بھی سکتا تھا وہ کہتے اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، یہی تو میں نے کہا کہ دلی میں ایک اچھا نسخہ تھا، ناراض ہوتے ہیں تو ہوا کریں، اس میں کیا جھوٹ ہے. لیکن ان کے شیخ جانتے تھے کہ علم کا کبر توڑنا ضروری ہے، اور اب موقع ہے کہ اسے یہ دوا دی جائے. اس موقع پہ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر حضرت نے انہیں رخصت کیا، عوارف المعارف پڑھائی پوری، اور فرمایا نظام الدین جاؤ، اور میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں. فرمایا کہ ہماری خلافت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم، عقل اور عشق. اور بچے تم میں تینوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے چھاؤں میں بیٹھی رہے گی. حضرت کے یہاں کیا فیض ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا فیض عام ہے تیرا. کہ علامہ اقبال جانتے ہوں گے جنہیں کوئی فیض ملا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں، مگر ہم کئی مرتبہ ان کے مزار پر گئے تو خیال آتا رہا ہمیشہ کہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سینکڑوں لوگ. اب سے جو بھی دلی گیا ہے وہ جانتا ہے، گاڑیاں رکتی ہیں، سیٹھ آتے ہیں ہندو مسلمان، اور وہ آرڈر دیتا ہے اور لمحہ بھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے، کٹورے پھینکے جا رہے ہیں، پلیٹیں پھینکی جا رہی ہیں. اور اس روڈ کو کراس کر کے سامنے ہندوستان کے عظیم بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے. ہمایوں کا مقبرہ دیکھنے گئے تو بالکل اندھیرا تھا. ہمایوں کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، فلسفہ اور علم نجوم، اسے بڑا شوق تھا کہ مریخ میں کیا ہوتا ہے اور چاند میں کیا ہوتا ہے. سب تمنائیں تھیں. ایک بلی پھر رہی تھی اور ایک کونے میں ایک کوئی غریب آدمی اور اس کے ساتھ ایک خاتون تھیں، بیٹھ کے ٹھنڈا کھانا کھا رہے تھے. تو ہم نے سوچا جو اتنی عظیم سلطنت کا مالک تھا کہ چڑیا نہیں اس کے حکم کے بغیر اٹھتی تھی، دم مارنے کی مجال نہیں تھی، اس کا روزہ اس کا مقبرہ دیکھو، اور ادھر دیکھو جس نے 4 دن اللہ کا نام اخلاص سے لیا اور اپنے شیخ کے ساتھ رہے، اس کو دیکھو جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو. اس لیے یہ صوفی لاوارث نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی وارث ان کا ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی انہیں سنبھال ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس نسبت کو کہیں نہ کہیں سے جاری کر ہی دیتا ہے.
تو جامی ہیں، ابن عربی ہیں، ابن فارس ہیں۔ ابن فارس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں مکہ مکرمہ میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا ایک تو علامہ خفاجی کے ہاں، ہمارے ہاں، اور ایک تذکرہ صفدیہ میں۔ تذکرہ صفدیہ جو ہے وہ غالباً اب تک چھپا نہیں، ہمارے یہاں اس کا قلمی نسخہ ہے۔ ہم اس بات کو ذرا سا درمیان میں اس لیے لا رہے ہیں کہ شاید کبھی موقع ملے تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں آپ سے۔ ان دونوں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات ہوئی تو ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ جھکے اور انہوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بات کی، اور انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کا نام سنا ہے، اور جب تک یہ ملاقات آج پہلی مرتبہ ہے اور آپ جب تک نہیں ملے تھے میری روح آپ کو سلام کرنے آتی تھی، آج میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، مجھے دیجیے میں اسے چوموں۔ یہ ہوا ہے۔ اس سے شیخ احمد رفاعی کے متعلق یہ جو بات کی گئی ہے یہ غلطی سے ہو گئی ہے۔ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہم نے خود رفاعیہ سلسلے کے جو مشائخ تھے اردن میں ان سے پوچھا، ان کا سب جھوٹ ہے۔ قصہ یوں بگڑا ہے کہ یوسف نبہانی نے اور بعض اور ایسے صوفیوں نے جو زیادہ تحقیق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ شیخ احمد رفاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری روح ہمیشہ آپ کو سلام کرنے حاضر ہوتی تھی، آج میں خود حاضر ہوا ہوں پہلی مرتبہ، اور اپنا دست مبارک مجھے دیجئے میں اسے چوم لوں۔ تو روضہ اقدس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بلند ہوا اور انہوں نے اسے چوما، اور 90,000 آدمی اس دن مسجد نبوی میں تھے جو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ 1,20,000 آدمی دیکھ رہے تھے۔ غور اور توجہ سے سننا چاہیے کہ قصہ ابن فارس کا ہے، انہوں نے ہاتھ چوما ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جھوٹ یہ ہو گیا کہ ابن فارس کی بجائے شیخ احمد رفاعی آ گئے اور مکہ کی بجائے مدینہ منورہ آ گیا، اور جن کے ہاتھ چومے گئے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس واقعے کو اس طرح لوگوں نے بنا کر لکھا ہے۔ ابن فارس، ابن عربی، جامی، یہ بڑے بڑے اہل تشیع کے علماء جب عرفان پہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں۔ یہ ابن فارس اور شہاب الدین سہروردی اور احمد رفاعی کہاں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بلند ہوا روزہ اطہر سے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ بغیر تحقیق کے لکھا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بےایمانہ کہ ہم نے آج تک اس پہ بات نہیں کی اور ہم کرتے بھی نہ اتنا، مگر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مکروہات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلم نے کراچی میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ احمد رفاعی حاضر ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا اور انہوں نے چوما، اور مسجد نبوی میں ہزاروں افراد نے یہ دیکھا۔ پھر حضرت سے بھی پہلے، حضرت مولانا تقی صاحب سے پہلے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی 2 جگہ یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، ایک فضائل درود شریف میں اور ایک حضرت نے تحریر فرما دیا ہے جو فضائل حج ہے اس میں۔ لیکن تحقیق کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا
احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم اولیاء کرام میں ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہیں نہ چوما ہے، نہ ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ ان حضرات نے نقل کیا ہے اور اس لیے عرض کر دیا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت اور جو قبولیت عنایت فرمائی ہے، چونکہ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک تقریر میں یہ بیان کیا، تو ہر جگہ سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا جن حضرات کے ساتھ ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو عرفان نظری میں ابن عربی کی کتابیں پڑھانی چاہیے۔ عرفان نظری میں جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصطلاحات تصوف لکھی ہیں وہ پڑھانی چاہیے۔ عرفان نظری میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ جو مباحث لکھی ہیں انہیں پڑھانی چاہیے۔ اہل تشیع کے ہاں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کا علم نہیں ہے، لیکن جن کا علم ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ان فضول باتوں کو سنا اور تحمل سے سنا۔ اجازت۔ جی مفتی صاحب، دو سوالات ہیں۔ ایک سوال تو مفتی صاحب جو اس پہ تصوف کے انکار کے اوپر جو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ جیسے پہلے دور کے تو معتزلہ تھے، تو یہ بھی ذہن کے لوگ ہیں جو کہ عقل میں جو چیز نہیں آتی اس کا انکار ان لوگوں کی طرف سے ہو۔ ایک تو اس طرح کے حضرات جو ہیں وہ تصوف کا اور انکار ہیں۔ دوسرا کیا کتنا وقت ہوا؟ اس کی حد خالد صاحب درخواست ہے کہ ہم نے ایک صاحب سے 11:30 بجے کچھ گفتگو کرنی تھی، تو 9 فون کے آ چکے ہیں کہ بند کرو اس بات کو اور اپنی بات پوری کرو اور ختم کرو۔ وقت نہیں، وقت اتنا ہوتا آئندہ پہ رکھ لیں انشاءاللہ، بھیج دیجئے گا، میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وقت ہوتا تو میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ، جزاک، السلام علیکم۔